الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا تینوں ہاتھ نال بندیاں بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی تینوں ہاتھ نال بندیاں بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی نوری ملتا تو سجدہ کرایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی تینوں ہاتھ نال بندیاں بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی مجھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیا نے شہد تیرے واسطے تیرے اتے کیتا بدلا دا سایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی تیرے اتے کیتا بدلا دا سایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی فرش زمین جنت تیرے لیے بچھایا ہے سات آسمان اللہ تیرے لیے بنایا ہے چند تاریاں دے نال سجایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی
چند تاریاں دے نال سجایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی تینوں ہاتھ نال بندیاں بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی ہر ویلے ہر جا میں سنتا تیریا دین دے اجالے پاویں راتاں نے ہنیریاں ہر ویلے ہر جا سنتا میں تیریا دین دے اجالے پاویں راتاں نے ہنیریاں جو تو منگیا اسیوں عطایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی تینوں ہاتھ نال بندیاں بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی فکرت غور کرنا کاٹ کر بندیاں تو نس جانا ہے نعمتاں وی کھانا ہے تے آکڑا وی کھانا ہے تینوں پھر بھی نہ بندیاں بلایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی بندہ اپنی نعمتاں وی کھاتے تے کاٹ کر کر بھجدا وی ہے اللہ کہندا میں بندے تینوں پھر بھی نہیں بلایا کانڈی کار بندیا تو نس نس جانا ہے نعمتاں وی کھانا ہے تے آکڑا وی کھانا ہے تینوں پھر بھی بندیاں نہ بلایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی تینوں ہاتھ نال بندیاں بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی دنیا دی ہر ایک نعمت تیرے لئی ہر چیز تیری پار بندیا تو میرے لئے تیرے اتے کیتا رحمتاں دا سایہ تو ویکھ لے نشانی پیار دی تینوں ہاتھ نال بندیاں بنایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی نور ملکہ تو سجدہ کرایا تو ویکھ لے نشانی پیار دی کبریائی بڑھائی تنخائی شہنشاہ اللہ سبحانہ وتعالی دی بابرکت ذات واسطے جس مالک خالق کائنات نے سانو اپنی رحمت نال اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میری سمیت منو اور تو صحباب نو سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے امام کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الاولین امام الآخرین آقائے دو جہاں سرور کنین آمینہ دلال پیغمبر بے مثال صاحب حب و کمال میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ کسی دھیان میرے بات رکھنا ہے انشاءاللہ سپیکر جیڑا ہو کامیاب رہے گا انشاءاللہ اصل اندر بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی دے گھر اندر کوئی بندہ آ سکتا ہے کہ جنہوں مالک نے اپنے گھر لئی پسند کیتا ہوئے دوسرا بندہ کبھی بھی رب دے گھر اندر نہیں آ سکتا جڑے آئے نے انہاں دی خوش قسمتی ہے انہاں نوں مالک نے خالق نے اپنے مقدس گھر لئی پسند فرمایا اور میرے ذمہ جو عنوان ہے انشاءاللہ بیان کر کے بات کی اجازت چاہا گا اللہ تعالیٰ نے والدین ایک ایسی نعمت بنائی ہے کہ جیتا نعم البدل اس کائنات اندر ہے ہی کوئی نہیں والدین ایک ایسی نعمت ہے کہ مثال کے طور پہ بندہ سعودی عرب اندر ہوئے کویت اندر مسقط اندر ایران اندر ملیشیا اندر سارے یار سارے بیلی نقطے پر غور کرنا سارے یار سارے بیلی سارے سجن فون کرتے تھے
حتیٰ کہ بیوی بچے بڑا عزیز و کار ساڑھے کی فلاں تحفہ لے کے ہیں، ساڑھے کی فلاں چیز لے کے ہیں. جی بیوی فون کرے جو کہتی اوور ٹائم زیادہ لگا، خرچے زیادہ نے. میں پیدا کرنا والے کی قسم ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اگر کھانے کا کوئی پوچھ دے تے والدین پوچھ دے. جی والد نہ گالو دی یا والدہ گالو دیو کہتی پتر کھانا کھاتا ہے کیوں جی اوور ٹائم نہ لایا کر، اپنی جان کو چوکھیاں وچ نہ پایا کر، اپنے آپ کو تکلیف وچ نہ رکھیا کر. پتر تھوڑا کام کر لیں، کھانا ٹائم نہ کھایا کر، سونا کھایا کر. اماں میں تیرے لیے کی چیز لے کے آوا؟ وہ کہتی ہے پترا مینوں چیزاں دی لوڑ نہیں، تو آ کے مینوں مل جا، ساری بہار مل جائے. کیوں یہ لائق نہیں ہے؟ جیڑا والدین دے دل اندر اپنی اولاد لئی احساس ہے وہ کسی اور دے دل اندر احساس ہو سکتا. جی پھر بھی اسی والدین نال بدبختی نال پیش آئیے. اس سید نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وما جنتک و نارک، تواڈے والدین تواڈے واسطے جہنم دا باعث بھی نے تے جنت دا باعث. جو والدین دی خدمت کران گے، انہاں نال پیار کران گے، محبت کران گے، کیوں جنت دا باعث. فرما برداری کران گے پھر بھی جنت دا باعث. نا فرمانی کران گے، انہاں نوں زندگی اندر تنگ اور پریشان کران گے. اس حوالے نہ چند ایک باتاں انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا، منٹا والی گفتگو ہوئی. میں تواڈے نوں آپ جلدی اندر تے ذرا جتنی دیر بیٹھنے کو 25 تو 30 منٹ دل جمینا خوش باش ہو کے ہوشیار ہو کے میری ول توجہ رکھنی ہے. تے میں پروگرام دی آخر تے پوچھنا بھی کہ میں کیڑی کیڑی گل بیان کیتی ہے. انشاءاللہ جی تو سنی ہوگی اور دسے گا، پھر میں شاباش دواں گا. حبیب کی بلیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو سینہ پاک پہ قرآن پاک دا مقام نازل فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سبحان اللہ، رچی ذرا بلند آواز نہ بولنی ہے. حبیب کی بریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیغمبر دا نام آوے پیار دے نال، محبت دے نال، عدد دے نال، ذوق نال، شوق نال. میرے پیغمبر دی ذاتی درود پاک پڑھنے، درود پڑھیا اللہ قرضے تو خلاصیاں عطا کر چھٹے گا. درود پڑھیا اللہ اولاد جیسی نعمت نہ نواز چھٹے گا. درود پڑھیا اللہ زندگی اندر پریشانیاں ختم کر دے گا. درود پڑھیا اللہ پر اس بندے تے رحمتاں نزول فرما دیں گے. درود پڑھیا منہ وچ کھنڈ پہ جاندی ہے تے سینے وچ ٹھنڈ پہ جاندی ہے. حضرت امیدیاں بیان کردیاں نے کائنات دے لوگو، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ میں نبی پاک دی ذات تے درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ بندہ جنت دا رستہ ہی بھول گیا. اس تقریر اندر بار بار نبی پاک دا نام آئے گا کہ میرے پیغمبر دے درود پاک پڑھنے. درود پڑھے انشاءاللہ کوئی کمیاں نہیں آئیں گیا. درود پڑھنا تواڈا کام ہے، بن منگیاں عطا کرنا عرشاں والے رب دا کام ہے. درود پڑھنے حبیب کی بریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے کسی شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، آتا کی ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تعظیم سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی ان کا روزہ مدینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا ان کا روزہ مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات سبا. ایسی خوشبو چمک
خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ ہم نے مانا کہ دنیا بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، کیونکہ دنیا میں رنگین نظارے ہیں جو ہر نظارہ مدینے میں موجود ہے، ہر نظارہ مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تعظیم سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا ان کا روضہ مدینے میں موجود ہے، جس کی صورت حسین، جس کی سیرت عجیب، جس کے اوصاف اعلیٰ سب سے الگ ہے، جس کی صورت حسین، جس کی سیرت عجب ہے، جس کے اوصاف اعلیٰ ہے سب سے الگ ہے، جس کا اخلاق پیارا ہے قرآن مبین، جس کی شان ہر زمانے میں موجود ہے، جس کی شان ہر زمانے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تعظیم سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا ان کا روضہ مدینے میں موجود ہے۔ حبیب کی بلیاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غور کرنا توجہ کرنا، تواڈے سامنے بلا تشریف بغیر پہلا واقعہ بیان کراں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کا صحابی ہے جنہاں دا نام ہے سیدنا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واہ نبی دیا صحابیاں میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، واہ نبی پاک دیا یاراں میں تیری شان تو صدقے جاواں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت دی کشمکش اندر انہاں دی روح نکلتی نہیں پئی ہے۔ حضرت علقمہ بڑے بیمار نے، آخری وقت انہاں دی زندگی دی آخری ساں روح نکلتی نہیں پئی ہے، بڑے بیمار، بیماری دی حالت اندر، زندگی اور موت دی کشمکش اندر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی روح نکلتی نہیں پئی ہے۔ تے میرے پیغمبر نو پتہ چلیا میرا صحابی بیمار ہے تے دنیا تو جا رہے تے زندگی دی آخری ساں ہے، زندگی دی آخری سانساں ہے، تے نبی پاک نو پتہ چلیا میرے صحابی دی جسم وچ روح جدا نہیں ہو رہی۔ نبی پاک علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابی دی تیمارداری کا نوازتے چلے گئے۔ میرے پیغمبر اپنے صحابی دی جناب عیادت واسطے چلے گئے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابی کی گل ہے اج تیری روح جسم تو جدا نہیں ہو رہی، کی گل ہے؟ صحابی آتا اللہ دے نبی جی میری والدہ میرے نال ناراض ہے، اللہ دے نبی جی میرے والدہ میرے نال بڑی سخت ناراض ہے، میری والدہ مینوں معاف نہیں کرتی تے میری اونی دیر تک روح نہیں نکلدی۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابی دی والدہ نو بلایا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابیہ اپنے صحابی نو معاف کر دے، اس بیٹے نو اللہ دی رضا واسطے معاف کر دے۔ صحابی دی والدہ کہنے لگی نا اے اللہ دے نبی جی میں نو کبھی بھی معاف نہیں کراں گا، میں نو کبھی بھی معاف نہیں کراں گی، میری زندگی اندر کبھی میری کوئی گل مننی کوئی نہیں ہے، ہمیشہ اپنی بیوی دیاں گلاں مندا ہے، ہمیشہ اپنی بیوی نو ترجیح دیندا ہے۔ انہیں جو کوئی گل مننی ہے اپنی بیوی دی مننی ہے، انہیں جو کوئی گلاں منیاں نے تے اپنی بیوی دیاں مننا نہیں ہے، انہیں جو کوئی ترجیح دتی تے اپنی بیوی نو دتی ہے، انہیں کبھی میریاں گلاں نہیں منیاں۔ اللہ دے نبی جی میں اس بندے نو کبھی معاف نہیں کراں گی، میں اپنے بیٹے نو کبھی بھی معاف نہیں کراں گی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ انج کرو لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے آؤ۔ صحابہ
کرام لکڑیاں کٹھیاں کر کے صحابہ کرام نبی پاک نے لکڑیاں دا حکم دیتا ہے اے میرے صحابہ لکڑیاں کٹھیاں کر کے لے کے آؤ اس صحابی دی بات آندی اللہ دے نبی جی تسی انہاں لکڑیاں دا کی کرو گے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی تو اپنے بیٹے نو معاف نہیں کرتی پئی ایدی جسم وچوں روح نکلدی نہیں پئی میرا صحابی تکلیف دی قیامت ہے میرا صحابی بڑی موت دی کشمکش کرو میں لکڑیاں کٹھیاں کر کے میں آگ لا دیاں گا روح بھی نکل جائے گی سارے معاملے صرف ہو جان گے صحابی دی بات نے الواز سنے نا کہنے لگی اللہ دے نبی تسی گواہ ہو جاؤ میں اپنے بیٹے نو معاف کر دیتا ہے اللہ دے نبی دی تسی گواہ ہو جاؤ اپنے بیٹے نو معاف کر دیتا ہے پتہ چلیا لوگوں والدین دے دل بڑے نرم ہوندے نے والدین دے صاف ہون تے صحیح نہ اولاداں بلان تے صحیح نہ والدین اپنی اولاداں نو معاف کرنے تیار ہو جاندے نے اللہ دی قسم اپنے والدین نو کبھی دکھ نہ دیا کر اپنے والدین نو کبھی پریشانیاں نہ دیا کر اے تیرے والد ساری دیہاڑی تیرے لیے محنت کردے نے ساری دیہاڑی لوگاں دے کول تیرے لیے گلاں سن نے ساری دیاری تگاریاں اٹھا کے اپنی اولاد کو کھلاتے نے بڑے ہو کے پتر کہندا ابا تو میرے لیے کیتا کیے ابا تو میرے لیے بنایا کیے ابا تو میرے لیے جوڑیا کیے ابا تو میرے لیے کی کیتا ہے وہ تو والدین سڑ کے تباہ ہو جاتے نے اور لوگوں میں تو نے کو سچا واقعہ سناوا تے پھر نبی پاک دی حدیث سناوا ساڈے جماعت دے بہت بڑے عالم دین نے جنہاں دا نام ہے مولانا ہارون یاسر بغوی حفظہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ دی زندگی اندر برکت فرمائے بیان کرتے ہیں میں لاہور شہر اندر نا میں لاہور شہر اندر بیان کر رہی ہوں تے بیان کرن تو بعد ایک بندہ بچہ یا میرے کول آیا نے کہا قاری صاحب میری والدہ تمہیں بلا رہی ہے میری والدہ کہتی میں تواڈے جھٹے پیار دینا ہے میری والدہ نے تواڈے کولوں دعا کرانی ہے تے قاری صاحب ذرا ساڈے گھر اندر آنا پوری تقریر دا خلاصہ تانوں انہاں لفظاں تے مل جائے گا قاری صاحب ساڈے گھر اندر آنا ایک تے میری والدہ کولوں پیار لے لینا تے دوسرے نمبر تے قاری صاحب ساڈے لیے دعا کر دینا حضرت مولانا ہارون یاسر بغوی بیان کرتے ہیں میں گھر اندر چلا گیا تے ماں جی میرے سامنے بیٹھ گئیاں نے مینوں بیان دیتا کہن لگی قاری صاحب سارے حالات بڑے تنگ نے اج اسی ایک ٹائم دا کھانا کھان تو بھی تنگ ہو گئے ہیں اج سارے گھر اندر فاقیاں نے غربت آ گئی ہے سارے گھر اندر فاقے آ گئے نے ایک ایک ٹائم دا کھانا کھان تو اسی تنگ مولانا پوچھتے نے بھی مما جی کی گل کی وجہ بن گئی ایڈے فاقے آ گئے نے ایڈیاں غریبیاں آ گئیاں نے ایڈیاں پریشانیاں آ گئیاں نے وہ کہنے لگی قاری صاحب ایک دن میرے بچے بھی گھر اندر بیٹھے سن تے میں اسی میاں بیوی بھی گھر اندر بیٹھے سن تے کوئی کاروبار دے حوالے نہ گل ہوئی نا تے میرا بڑا پتر نے جناب اپنے پیر کو جھوٹی لا کے اپنے والد دے سر تے ماری ہے میرے باپ میرے بڑے بیٹے نے اپنے جناب پیر تو جھوٹی اتار کے میرے خسم دے سر تے ماری ہے اپنے والد دے ماری ہے اس وقت میرے سائیں نے جناب منہ وچوں کوئی الفاظ کہن لگا تے میں جلدی نال دوڑ کے چلی گئی تے میں منہ تے ہاتھ رکھ لیا میں کہ اللہ والیا بتوا نہ تھی وہ بچے کو غلطی ہو گئی ہے تے کہن لگی مولانا میں تے منہ تے پکڑ لیا پر دلاں نوں کون پکڑے او دا منہ تے پکڑ لیا پر دلاں نوں کون پکڑے منہ وچوں الفاظ میں ادا نہیں ہون دتے او دے دل نوں کون پھڑے اونے اپنے دل وچوں پتہ نہیں کن الفاظ نال اللہ پاک نوں پکارے ساڈیاں 40 دیاں 40 دکاناں وچ گئیاں نے لاہور شہر بڑی مارکیٹ اندر ساڈیاں 40 دیاں 40 دکاناں وچ گئیاں نے ساڈے برابر زمیناں دے وچ گئے نے ساڈے جناب گھر تے مکان وچ گئے ہن اسی کرائے تے مکان تے رہنے ہاں قاری صاحب ایک وقت ہو سی قاری صاحب ایک وقت ہو سی جدوں ساڈے گھر اندر نوکرانیاں کام کریا کردیاں سن ایک وقت ہو سی جدوں میرے خاص میرے خامد جناب تھلے بندے کام کریا کرتے سن کہ اسی شاہی مہمان طرح کھانا کھانا اج او وقت ایک ٹائم دا کھانا کھان تو مجبور ہو گئے اج او وقت ایک ٹائم دا کھانا کھان تو تنگ ہو گئے او جوانوں اپنے والدین نال کدی بھی بدتمیزی نہ کریا کرو میں کیا کرنا ہاتھ نوں پھٹ دینا چاہیے جیڑا ہاتھ والدین دے سامنے چکیا جائے او زبان کٹ دینی چاہیے کہ زبان والدین نال زبان کرا دیاں کرے اور نہ پیراں نوں چھلڑی کر دینا چاہیے کہ تر کے جانا ماں باپ نال لڑن واسطے اس بندے دے وجود نوں ختم کر دینا چاہیے
چاہیے جڑا اپنے والدین نال بدتمیزی نال پیش آ جائے لوگوں ایک گل یاد رکھیا جے جڑا والدین نال بدتمیزی کر سکدا کسے نال نہیں کر سکدا ہے تے والدین دا نافرمان بندہ دنیا تے کسے کونے تے بھی کامیاب نہیں ہو سکدا والدین دا نافرمان بندے دی اج بھی دن ذلت تے کل بھی ذلت ہے لوگوں اللہ پاک نے والدین وال اللہ پاک نے والدین دے پیر ٹھنڈے جنت رکھیاں نے تے والدین اللہ پاک نے جنت دا دروازہ بنایا ہے اللہ پاک نے باپ کو جنت دا دروازہ بنایا ہے باپ راضی ہوئے گا تے دروازہ کھلے گا تے ماں راضی ہوگی کہ جنت کڑی ہوگی لوگوں اپنے والدین نال کدی بھی بدتمیزی نہ پیش کرو اے ساڈے معاشرے اندر اتنی گندی بیماری آ گئی ہے اتنی خصلت آ گئی ہے اللہ دی قسم اج بندے نوں جمدے جوان نے اندر پہلے ماں تو پتہ تینوں ابا بھائی چپ کر اللہ نے تو قرآن میں رکھے اف ولا تنہرہما اور جوانا تو اف بھی نہیں کہنی اف ابا جی کتنے ہو ابا جی یہ میرا رہتے اللہ کی قسمیں کسی رب کو ناراض کرتے والدین زانی ہیں والدین مشرک ہیں والدین شرابی ہیں کبابی ہیں جو بھی ہے او دا معاملہ اللہ پاک نالے تیرا کام ہے والدین دی خدمت کر ابراہیم علیہ السلام سی نا باپ مشرک سی ہاں ایم باپ مشرک سی دل نے کہا میں تین ہاں نہیں کرتے ہیں کہہ نہیں کرتے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بدتمیزی کی تھی نہیں کیا ابا جی میں تواڈے کول پھر بھی اللہ دی دعا کر بدتمیزی نہیں کی اسی تے پھر بھی باپ بھی مسلمان باپ بھی نمازی پڑھی تے جناب اسی پھر بھی اپنے میں تانوں اپنی زندگی تے گل سناواں تے گل ختم کراں ایک دفعہ نا میری والدہ کہنے لگی میری اپنی بات کہنے لگی اے کام نہیں کرنا میں کہ اماں یہ کام کرنا ہے بچپن سے 2-2.5 سال کی گل میں کہ اماں کام کرنا ہے اے کام میں نہیں اینج ہونا چاہیے اور میری امی کہے پتر یہ کام تینوں گھاٹے جا مینوں تو ظاہری طور تے نفع نظر آ کوئی بھی کام نہیں کہا سکتا اچھا میں وہ کام کیتا میں وہ دے بھی گھاٹا میں اور کیتا میں وہ دے بھی خسارہ میں پرسوں کر دی گل پر پھر مینوں بات سمجھ آئی اگر میں والدہ دی مان لیندا تے میں خسارے چ میں لادا نہیں گل چک یعنی کہ والدین نال بندہ لڑائی کریا یا والدین دی نافرمانی کریا بندے دی کدی پوری نہیں کرنی آخری واقعہ بیان کرا تے گل ختم کرا حبیب کی بریہ جناب محمد صلی اللہ تھک گئے ہو دعا کریے چلو ایک اور سن لو حبیب کی بریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں والدین دی نبی پاک علیہ السلام نے آپ نے والدین دا ادب دسی ہے والدین دے احترام دسی ہے تو والدین دے ادب دی حوالے نہ گھر والا واقعہ یاد ہے وہ گھر والا واقعہ یاد ہے کتاباں سکول دی کتاباں مشہور ہے اور جدوں گھر کرتے نے بندے پھس گئے ہر عمل ہر بندے نے اپنا اپنا عمل اللہ پاک دے کول بیان کیتا ہر بندے نے اپنی اپنی نے کی اللہ پاک کول بیان کیتی ورنہ بھی جے بندہ کہن لگا اللہ میں بکریاں چران والا میں مزدوریاں کرن والا میں محنت مشقت کرن والا اللہ سونے ایک دن ہی گویا میں بکریاں چرا کے کھیلا میں بکریاں چرا کے گھر اندر لیٹ آیا تے میرے والدین سو گئے تے میرا ماموں نے میری زندگی دی روٹین ہے میں پہلے جدوں گھر جا کے بکریاں دا دودھ چونا وا پہلے اپنے والدین نو پلانا وا پھر میں اپنی بیوی بچیوں نو پلانا وا تے پھر آپ پینا وا اللہ دے نبی ایک دن میرے والدین سو گئے میں بکریاں چرا کے واپسی آیا تے میں دودھ چویا تے میں لے کے والدین دے سرانے کھڑا ہو گیا میں کہ جدوں میرے والدین اٹھن گے پھر میں اپنے والدین نو دودھ پلاواں گا پھر اپنے بچیوں نو پلاواں گا اللہ میرے بچے بھوکے سو گئے اللہ سنیا میری بیوی بھوکی سو گئی اللہ میرے والدین سوتے رہے میں ساری رات انہاں دے سرانے جناب کھڑا رہا جدوں میرے والدین اٹھن گے تے بھی دودھ پین گے ساری دیہاڑی میں انہاں دے سرانے کھڑا ساری رات انہاں دے سرانے کھڑا رہا
آؤ اللہ سونے صبح دا وقت ہویا پھر میرے والدین اٹھے پھر میں پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا لوگوں جنہاں نے ادب کیتا ہے اللہ پاک نو انہاں دی نیکی ایڈی پسند آئی ہے اللہ میں اپنے والدین کو جگانا بھی پسند نہیں کیتا اللہ میں اپنے والدین دی نیند اندر خلل پانا بھی پسند نہیں کیتا اللہ سونے میں اپنے والدین دی نیند نے خراب نہیں کیتا اللہ اگر تو جانے نہیں کی تیری رضا نہیں کیتی ہے اللہ سونے سرکار وچوں نجات دے اور کائنات دے لوگوں جنہاں نے والدین دی خدمت والدین نال پیار والدین نال محبت اللہ دی رضا واسطے کیتی ہے پھر زندگی دے ہر موڑ تے اللہ پاک انہاں دی مدد کرتا ہے کامیابیاں بندے دے پیچھے پیچھے ہوندیاں نے بندہ کامیابیاں دی اگے اگے ہوندا ہے جتنے دنیا دے تانوں کامیاب ترین بندے ملن گے انہاں دے پیچھے والدین دیاں دعاواں نے اج میں ایتھے بیٹھا تے میرے والدین دیاں دعاواں نے سب نالوں زیادہ میری والد دیاں دعاواں نے اپنے والدین کولوں دعا لیا کر اپنے والدین دے کولوں زندگی دے ہر لمحے دے اندر اپنے والدین دے کولوں اپنے لیے دعاواں کرایا کر یاد رکھو ہوا کہ جس وقت جناب سیدنا موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے اللہ پاک دی بارگاہ اندر سوال کیتا اللہ سنیا جنت اندر میرا گوانڈی کون بنے گا اللہ جنت اندر میرا ساتھی کون بنے گا اللہ جنت اندر میرا پڑوسی کون بنے گا اللہ جنت اندر میرا ہمسایہ کون بنے گا اللہ فرماتے ہیں اے میرے موسیٰ فلاں قصاب تیرا ہمسایہ بنے گا فلاں قصائی تیرا ہمسایہ بنے گا آج کل دے قصائی 2 نمبریاں کرنے والے جناب پانی لا کے گوشت بیچن والے پانی لا کے 2 نمبر دا کام کرنے والے حرام کھان والے قصائی ہیں تیری سن اللہ پاک نے انہاں قصائیاں نو موسیٰ پیغمبر دا ساتھ عطا کر چھڑیا ہے اچھا کائنات دے لوگوں موسیٰ پیغمبر نے سوال کیتا اللہ جنت اندر گوانڈی کون بنے گا اللہ پاک نے کیا فلاں کتا فلاں قصائی جنت اندر تیرا گوانڈی بنے گا جنت اندر تیرا جناب ساتھی بنے گا جنت اندر تیرا پڑوسی بنے گا موسیٰ پیغمبر چلے گی اس قصائی کے سٹے دے سامنے جا کے بیٹھ گئے کافی دیر گزر گئی شام کا وقت ہو گیا ہے سیدنا جناب موسیٰ پیغمبر علیہ السلام آتے نے جوانا میں تیرے گھر اندر مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں آج دی رات میں تیرا مہمان آؤ سیدنا موسیٰ پیغمبر نے فرمایا جلدی جلدی اپنے گھر اندر پیغام کر لے آؤ ایک افراد کا کھانا زیادہ بنا لو آج ساڈے گھر اندر ایک مہمان ٹھہرے گا سیدنا جناب موسیٰ پیغمبر فرماتے نے میں ویکھدا گئی ہے جو کھانے دا وقت ہو گئی ہے اس جوان دی جناب مازی فلو میرے کھا پی نہیں سکتی ہے یعنی جناب کولی اندر شورا پائے اس شورے اندر ایک لقمہ توڑ کے داخل کرتا ہے پھر وہ چنگی طرح نرم بنا لیتا ہے شرید بنا لیتا ہے پھر اپنی والدہ نو کھانا کھلا لیتا ہے کہ جی تو والدہ سیر ہو کے کھانا کھا لیتی ہے وہ تو والدہ دعا کرتی اللہ میرے پتر نو موسیٰ پیغمبر دا گوانڈی بڑھا دے اللہ میرے پتر نو موسیٰ پیغمبر دا ساتھی بڑھا دے سیدنا موسیٰ پیغمبر نے الباس سنے نے فرمایا مائے میرا سقاپی بن گئے اللہ پاک نے منو بھیجی ایس لئیے اللہ پاک نے اس بندے نو میرے نال جنت اندر میرا گوانڈی بنا چھڑے ہے والدین دی خدمت دی وجہ تو گوانڈی جنت مل گئی ہے والدین دی خدمت دی وجہ تو جنت بھی ملی ہے کہ جنت اندر موسیٰ پیغمبر دا ساتھ بھی مل آئے موسیٰ پیغمبر اللہ پاک دے لاڈلے پیغمبر نے اللہ پاک دے شہزادے پیغمبر نے ہر نبی آیا لیکن کسی نبی نو اللہ پاک نے نہیں کیا لیکن جناب موسیٰ پیغمبر نو اللہ پاک نے کیا ہے فرمایا وَقَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیمہ موسیٰ کوئی توڑتے گلہ کریے آجا میرے موسیٰ کوئی توڑتے گلہ کریے اس پیغمبر دا ساتھ ملی ہے تے کی دی وجہ دو کی دی وجہ دو تجھے والدین دا لاکھ چوک کے رکھنا لاڑ کے رکھنا دے ساتھ ملے گا منو یقین اللہ دی ذات تے بندہ والدین دا فرما بردار ہو جی اللہ محمد رسول اللہ دا سارا دا کر چھوڑے ایک دعا دیئے دل جو نکلی خوشی نہ نکلی انہیں خوشی نہ نکلی باپ اپنے اولاد کے نہ خوش ہوئے خوشی نہ دعا نکلی ایک بندی ابا میرے لیے دعا کری کام بڑھ گیا ٹھیک ہے نہ اپنے دل نہیں سکو انہیں یہ دعا نے نکو کرنا چاہ ٹھیک ہے چون شرانا تو بنا دنیا دے بڑے بڑے ناکام بندے ہیں فیصلہ آباد ہے ایک انڈسٹری میں دا مالک بندہ ہے آج بھی وہ فیصلہ آباد جی ٹی این کے سامنے ریڑی لا کے موفری بیچتا ہے
کتنے انڈسٹریاں کا مالک کتنے ملاں کا فیکٹریاں کا. ایک دن انہوں نے گھر اندر آیا تے اپنی وہ بیوی نے انہوں چنگا چک دیتا. وہ جناب تیش اندر آ گیا انہیں ماں ماریا تکا. انہیں کہا جا تیرا ککھ نہ رہے میری ایک بھی نہیں سنی جا تیرا ککھ نہ رہے. لو جی فیکٹریاں بک گئیاں مکان بک گئے ملاں بک گئیاں جائیداد بک گئی. آج جو بھیک منگن میں بھی مجبور ہو گیا. ایک لفظ والدین کی بددعا کا نکلی. میں ذات الخطیب اندر ایک روایت پڑھے ہیں سی روایت نہیں ایک واقعہ ہے لیکن حسن کر دیتی صحیح گل. ایک مولانا حضرت سید بن مسیب غالب نے اللہ دے ولی نے ایک قبرستان دے کولوں گزرے تے قبرستان دے کولوں گزرے تے قبر پھٹی ہے تے جناب وچوں ایک گدے دی شکل والا انسان نکلدا ہے تے تین وری گدے دی شکل طرح گدے طرح بھونکدا ہے جویں گدا جناب کوکا ماردا ہے جویں گدا بھونکدا ہے ایویں دی قبر وچوں جناب بندہ نکلیا گدے دی شکل والا گدے دی طرح تین مرتبہ بھونکی ہے تے قبر اندر داخل ہو گیا ہے. قبر بند ہو گئی ہے. دوسرے دن ویکھیا قبر پھٹ دی ہے تے گدے دی شکل والا انسان نکلدا ہے. وہ بھی جناب گدے طرح بھونکدا ہے بھونک کے جناب پھر قبر اندر داخل ہو جاتا ہے. حضرت سید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی حضرت سید بستی والے نے بول رہے کہ کہنے لگے بستی والے ہو مینوں دسو گل ختم ہو لگی. اے بستی والے ہو مینوں دسو بندہ کی جرم کردا رہا ہے کہ جس جرم دی نو سزا مل رہی ہے کہ دی قبر پھٹ دی ہے تے گدے طرح دی شکل بن دی ہے پھر گدے طرح بھونکدا ہے. انہوں نے کہا تسی اج دیکھ دی اسی روز دیکھ دی. انہوں نے کہا کہ وہ کہنے لگے یہ اپنی ماں نو کہندے نے کیوں کھوتے طرح بھونکنی ہے کیوں گدے طرح بھونکنی. ساڈے گھر والے تکیا کلام نہیں پڑھیا والدین نو کہندے آ نا کہندے آ جیڑا نہیں کہندا وہ کھڑا کر سارے کہندے ہیں اللہ وہ والدین نے مجھے الفاظ نہ بولیا کرو. انہوں نے کہا یہ سزا ہے ملی ہے کہ قبر پھٹ دی ہے تے گدے دی شکل طرح انسان. اللہ تعالیٰ سانو سارے نو والدین دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اچھی کو آمین. او دیاں چتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے گراواں باپ دیاں. او دیاں چتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے گراواں باپ دیاں. اپنی ہستی اپنی آنے ویچ دیتا بچیاں لئی او اپنی جان وی ویچ دیتا. بچیاں نال چل دیاں ساواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے گراواں باپ دیاں. غصے وچ بھی باپ محبت کردا اے دھوپاں بارش پالے سب کچھ جردا اے. سگڑے رکھ وانگو سگڑے رکھ وانگو شاواں نے باپ دیاں اتھرو نکلن وے گراواں باپ دیاں. باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن نہیں دیتا نہیں رہندا سر تے کدی بھی ڈگن دیتا نہیں. کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے گراواں باپ دیاں. اللہ جنہاں نے زندہ نے لگ قدر دی توفیق عطا فرمائے. جنہاں نے دنیا تو ٹر گئے اللہ پاک اللہ تعالیٰ انہاں نے پیچھے دعا کرن دی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم